الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صدقة أفضل من شيء إلا الماء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو بھی معاملات، جو بھی فیصلے فرمائے ہیں، وہ سب چیزیں خیر پر، حکمت پر مبنی. بہت ساری چیزوں کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چیز باعث تکلیف ہے اور اس سے میرے وجود کو، میرے جسم کو، میری صحت کو ایک تکلیف پہنچ رہی ہے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جس چیز کے ہونے میں بندے کا اختیار نہیں اور وہ چیز اللہ اپنے بندے کو دے دے اور وہ بندہ حالت ایمان میں ہو، تو یقین کریں کہ اس معاملے میں اس مومن بندے کے لیے خیر ہی خیر. چاہے ہمیں اس وقت سمجھنا ہے، ہم اس کی حقیقت تک، اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے، لیکن یہ ایک ایمان اور عقیدہ ہو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں اپنے بندے کے لیے بڑی خیر ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس پوری کائنات کے تخلیق اور اس کائنات سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں، دن اور رات کی تبدیلی میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں. لیکن کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جن کے پاس عقل کی نعمت ہے. اور عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اس بات پر یقین کر لے کہ اللہ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے. ایک عقل مند تو وہ ہے جسے ہم دنیا میں عقل مند کہتے ہیں،
جو کسی کے ساتھ ہاتھ کر دے، کسی کو دھوکہ دے دے، 2 نمبری کر لے، فراڈ کر لے، 100 کی چیز 10 میں لے کر آ جائے، تو آپ کہیں گے بھائی بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا تیز ہے. لیکن اللہ کے ہاں اولو الالباب اور عقل مند وہ ہے جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتا ہو، اور جسے یہ بات سمجھ آ گئی ہو کہ اللہ کی طاقت اور فیصلہ ہر چیز پر غالب. دن اور رات کو تبدیل کرنا، واختلاف اللیل والنہار. ایک موسم ایسا آتا ہے کہ جس میں راتیں بڑی ہو جاتی، دن چھوٹے ہو جاتے. ایک موسم ایسا آتا ہے کہ جس میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی. یہ رات دن کی جو تبدیلی ہے، اسی کی وجہ سے اللہ پاک بندوں کو مختلف موسم دیتے ہیں. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ایک سال میں کتنے موسم آتے ہیں؟ جی 4 موسم ہے. گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے اور بہار ہے. یہ 4 موسم ہیں. اب جب راتیں مختصر ہو گئی، دن بڑے ہو گئے، جیسے آج کل دن بڑے ہو گئے، راتیں مختصر ہو گئی، تو یہ علامت اور دلیل ہے کہ اب موسم اپنی شدت اور حرارت کی طرف چلا گیا. اب گرمی شروع ہو گئی. اب یہ جو گرمی ہے، ایک اس کے دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب ہیں. اب ظاہری اسباب کیا ہے؟ چونکہ زمین گرم ہوتی ہے جب سورج کی تپش اور گرمائش اس تک پہنچتی ہے، اور جب سورج کی گرمائش زمین سے دور ہو جائے تو زمین پر گرمی کی شدت بھی کم ہو جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک عام سی بات ہے. جیسے ایک آدمی چولہے کے قریب آئے، ایک چولہے سے فاصلے پہ بیٹھ جائے. سورج کی گردش کا اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن. فرمایا تمہارے لیے کام میں لگ گئے ہیں، مسخر ہو گئے ہیں، سورج بھی چاند بھی مستقل جو چکر لگا رہے ہیں. اب یہ سورج جب کرۂ ارض جو زمین ہے، ارتھ ہے، یہ سورج جب ہماری زمین کے قریب آنے لگ جاتا ہے تو زمین کے قرب کی وجہ سے آپ بتائیں کہ گرمائش بڑھے گی یا کم ہوگی؟ جی بڑھے گی، گرمائش بڑھے گی. اور جب یہ زمین کرۂ ارضی سے سورج جب کرۂ ارضی سے دور ہونے لگ جائے تو گرمائش کم ہو جائے گی. یہ تو اس کا ایک ظاہری سبب ہے جو بہت سارے ماہرین فن، ماہرین علم، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، لیکن وہ بھی اس بات کو ماننے میں ان کو بھی کوئی انکار نہیں، وہ بھی اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن بحیثیت ایک مومن اور مسلمان کے ہمارے پاس ہر چیز کے حقیقی اسباب بھی ہیں. یہ تو ظاہر کی آنکھ کہہ رہی ہے، لیکن کچھ اسباب حقیقی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو اور کچھ دیر کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جائے اور اس کو لے گئے، لیکن اللہ کا حکم تھا، پتہ چلا بھائی دنیا سے چلے گئے. اب کہا جائے گا کیا ہوا بھائی، یہ کیسے ہو گیا، ٹھیک ٹھاک آدمی؟ تو ڈاکٹر کی رپورٹ آئے گی، وہ کہیں گے کہ جی یہ اچانک جو ہے نا ان کا بی پی شوٹ کر گیا، شوگر شوٹ کر گئی، برین ہیمریج ہو، کچھ بھی ہو گیا. وہ اس کے ظاہری اسباب آپ کو بتا دیں گے. لیکن مومن اور مسلمان کیا کہے گا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا،
جو اللہ نے اس کے لیے وقت لکھا تھا، جو طریقہ موت لکھا تھا، وہ اسی طرح تھا، وہ پورا ہو گیا، بات ختم۔ جب دنیا پر گرمی کی شدت ہوتی ہے دوستو، جیسے اس وقت گرمی کا شدید موسم ہے اور دن بدن گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار یہ تو کیسے گزارا ہوگا، گرمی اتنی زیادہ ہے، باہر نکلنا مشکل، وقت گزارنا مشکل، پسینہ الگ جسم سے نکل رہا ہے، بجلی کی الگ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آنا جانا بالکل مشکل ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو بعض دفعہ ہم اس موسم گرما کو گویا ایسا سمجھتے ہیں یا اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی مصیبت آ گئی یا ہمارے لیے کوئی پریشانی آ گئی۔ اس لیے عرض کیا کہ مومن کے لیے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے، ہر فیصلہ اللہ کا حکمت پر مبنی۔ یہ گرمی کی شدت اور گرمی کے موسم کا آنا، یہ ایک عام انسان کے لیے تو موسم ہو سکتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے اس میں سیکھنے کی، عبرت کی اور بہت ساری ان چیزوں کی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آتی، ان چیزوں پر ایمان لانے کا داعیہ اور تقاضا اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرمی اور سردی کی شدت کا جو حقیقی سبب اور وجہ بیان کی، وہ کیا ہے؟ کبھی گرمی اتنی سخت ہو جاتی ہے، کبھی سردی اتنی سخت ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی کہ اے اللہ، میری آگ اتنی سخت ہو چکی ہے کہ اس کے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیا ہے، نگلنا شروع کر دیا ہے، شدت اتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے جہنم کو اجازت دی کہ وہ سال میں 2 مرتبہ سانس لے لے۔ سانس لینا جانتے ہیں نا؟ 2 مرتبہ جہنم کو اجازت دی کہ وہ سانس لے لے۔ لہذا جہنم چونکہ وہ آگ سے بنی ہوئی ہے، اس میں تو گرمی ہی گرمی ہے، تو یہ 2 دفعہ سانس لیتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب سال کے ایک موقع پر یہ جہنم سانس لے لیتی ہے تو اس وقت تم پر سردی انتہائی شدید ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کبھی سردی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ انسان قابو نہیں کر سکتا اپنے اوپر، اور فرمایا پھر دوسری مرتبہ جب یہ سانس لیتی ہے تو تم پر گرمی انتہائی شدید ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے؟ تو دیکھیں ہمارے لیے تو ایک ظاہری سبب ہے کہ سورج زمین کے قریب آ گیا، لیکن حقیقی سبب زمین کی گرمائش کا کیا فرمایا؟ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ۔ شدت الحر، فرمایا گرمی کی شدت در حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم کی آگ کی تیزی ہے۔ وہاں جہنم بھڑک جاتی ہے، وہ تیز ہو جاتی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا۔ تو ایک مومن کا ایمان بڑھ جائے کہ واقعی جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک عالم ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی ایک جہاں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بغیر ایمان کے گیا، کفر میں گیا، اللہ کو ناراض کر کے گیا، تو اس عالم میں اس کے لیے ایک جگہ تیار ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، اور وہ جہنم صرف عذاب کی جگہ ہے، اس میں آگ ہی آگ ہے، اس میں تپش ہی تپش ہے۔
تو وہ سارے جو قیامت کے احوال ہیں دوستو، یہ موسم ایک مومن بندے کو ان باتوں کا احساس دلاتا ہے. اس لیے اس موسم کو ہم مصیبت نہیں کہہ سکتے، یہ تو فکر آخرت کا ایک احساس ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ جب گرمی شدید ہوتی ہے تو انسان جب زمین پہ پیر رکھتا ہے تو پیر کے تلوے جلتے ہیں، ہے نا، جلدی جلدی کوشش کرتا ہے کوئی سائے کی جگہ، کوئی ٹھنڈی جگہ مل جائے. کیوں؟ کہتے ہیں یار زمین اتنی گرم ہے، پیر جل رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے گزرے گا یہ موسم. تو قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ زمین ایسی گرم ہوگی جیسے تانبا گرم ہو جائے، اس پہ کھڑے ہوں. اور پھر جب گرمی شدید ہوتی ہے تو انسان کے جسم سے کیا نکلتا ہے؟ پسینہ نکلتا ہے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھایا، فرمایا قیامت کے دن اللہ سورج کو حکم دیں گے، یہ بندوں سے 1 میل کے فاصلے پر آئے گا. کتنا؟ 1 میل. اب 1 میل کتنا ہے، اس پر محدثین نے بڑی بحث کی، اس میں نہیں جاتے، لیکن سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ کے کھڑا ہوگا، پوری انسانیت اس کے نیچے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بندے پر اس سورج کی گرمائش کا اثر اس کے دنیاوی احوال کے اعتبار سے پڑنا شروع ہوگا. تو بعض بندے ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، ٹخنے جو ہیں. پھر فرمایا بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا. پھر فرمایا بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ناف تک ہوگا. 3 ہو گئے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور بعض ایسے ہوں گے، اور ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا، صحابی فرماتے ہیں بعض ایسے ہوں گے، اس طرح اشارہ کیا کہ جن کا پسینہ ان کی ناک میں لگام کی طرح ہوگا، یعنی جیسے لگام جانور کو ڈالتے ہیں نا تو ناک میں ڈال دیتے ہیں. تو اشارہ بھی ہاتھ سے فرمایا کہ پسینے میں وہ اتنا ڈوب چکا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج گرمی میں رہتے ہوئے کپڑے پسینے سے تر ہوتے ہیں، جسم پہ پسینہ آ جاتا ہے. یہ ایک احساس ہے دوستو کہ واقعی ایک دن آگے ایسا آ رہا ہے جسے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس دن انسان کے پسینے کی کیفیت یہ ہوگی. اور پھر جب گرمی شدید ہوتی ہے تو سب سے زیادہ انسان کو تلاش کس چیز کی ہے؟ سائے کی. سائے کی ہے نا. وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو. دیکھیں نا، یہ ہم جس کو صرف ایک موسم، ایک ویدر سمجھتے ہیں کہ ایک موسم ہے، آ گیا 3 مہینے بعد چلا جائے گا، پھر یہ ہوگا. ایمان کی آنکھ سے اس کو دیکھا جائے تو آخرت کی زندگی سمجھ میں آتی. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ تو کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہاں فرمائے 7 خوش نصیب بندے ہوں گے جنہیں اللہ پاک اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دیں گے. اب وہ 7 خوش نصیب بھی بتائے تاکہ میری امت اپنے آپ کو ان میں شامل کر لے، اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائے. الامام العادل، پہلا بندہ کون سا ہے؟ فرمایا عادل حکمران. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. یہ وقت بڑا قیمتی ہے جوانی کا نا. سارے تقاضے گناہوں کے متوجہ ہیں، طاقت عروج پہ ہے، لیکن ایک نوجوان ہمت کر کے اپنی نوجوانی کی حفاظت کرے، اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ بھی عرش کے سائے میں. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، تیسرا فرمایا وہ خوش نصیب ہے جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو. یہ جو بعض ساتھی ہوتے ہیں خوش نصیب، صبح سب سے پہلے آتے ہیں، نماز میں سب سے پہلے آ کے جگہ سنبھالتے ہیں،
ہر نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں تو گھڑی کو بار بار دیکھتے ہیں، ان کے اکثر اوقات مسجد میں صف اول میں نمازوں میں اہتمام سے گزرتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹک چکا ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ چوتھا فرمایا وہ دو بندے جنہوں نے آپس میں محبت کی لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے کی، اسی محبت کے لیے آپس میں ملے، اسی محبت پہ آپس میں جدا ہوئے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةُ ذَاتِ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ۔ پانچواں وہ آدمی جس کو ایک ایسی عورت نے، جو عورت منصب والی بھی تھی اور جمال والی بھی تھی، خوبصورت تھی، اس عورت نے اس کو گناہ کی طرف بلایا۔ ایسا نہیں، عام طور پہ تو شہوت کا غلبہ مرد پہ زیادہ ہے، یہ مائل ہوتا ہے، لیکن اگر عورت خود مرد کو بلائے تو گناہ کتنا آسان ہے۔ اور پھر عورت بھی عام عورت نہیں ہے، وہ منصب ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، کوئی بدصورت نہیں ہے، خوبصورت بھی ہے، بدکاری کے سارے مواقع موجود تھے، لیکن جب اس کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ گناہ کر لو، اس اللہ کے بندے نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ یہ پانچواں خوش نصیب ہوگا کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ساتواں فرمائے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَاذَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، مال خرچ کیا، تو اتنا چھپا کے کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا کیا ہے، اخفا کے ساتھ۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ساتواں خوش نصیب فرمایا وہ ہے کہ جس نے اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، ذکر اللہ خالیاً، خالیاً اکیلے میں، کوئی نہیں تھا، اور اللہ کو یاد کیا، اور اس محبت میں جا کر ففاضت عیناہ، یاد کرتے کرتے رو پڑا اللہ سے تعلق میں۔ یہ بندہ بھی اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملی۔ اب دیکھیں نا، گرمی کا موسم ہے، گرمی شدید ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے، اور ہمارے شہر کراچی میں بارشیں بھی نہیں ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ایک موسم اہل ایمان کو کتنی باتیں سمجھا رہا ہے کہ یہ آج کی تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ کل قیامت کے لیے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ اس دن کیسے برداشت کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ظاہر کی تکلیف ہمارے جسم کو محسوس ہو رہی ہے گرمی کی وجہ سے، لیکن در حقیقت اس کے اندر عبرت کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، آخرت کی تیاری اور فکر کا بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ اس موسم میں اللہ اپنے بندوں کو نیکی کے بہت سارے مواقع دے دیتے، نیکی کا راستہ دے دیتے، موقع۔ اور دیکھیں، ایک نیکی وہ ہوتی ہے جو عام حالات میں ہو، ایک نیکی وہ ہوتی ہے جو سخت ضرورت کے وقت میں ہو۔ سخت ضرورت کے وقت اگر کسی نے کوئی نیکی کی نا انسان، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی کسی شخص کی ضرورت کو اس کی تکلیف کے وقت میں پورا کر لے گا، یعنی اس بندے کی کوئی ضرورت تھی، پریشان آیا اپنے مسلمان بھائی کے پاس اور اس سے آ کے کہا کہ یار میری اس تکلیف کو تم پورا کر دو، اور یہ اپنے اس مسلمان بھائی کا خیال کرتے ہوئے اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اس احسان کرنے والے کے بندے کی ضرورت کو اس دن پورا فرمائیں گے جس کی اس کو اس دن سب سے زیادہ ضرورت ہو، آخرت والے دن۔
اب گرمی کا موسم ہے، جہاں ایک طرف جسمانی انسان پریشانی میں ہوتا ہے، وہاں بہت سارے خیر کے مواقع اللہ پاک دے دیتے۔ ہمیں اللہ نے وسعت دی ہے، سہولت دی ہے، سب چیزیں دستیاب ہے، لیکن ہم تھوڑا سا احساس کریں کہ بھئی کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ گرمی بھی ہے، ان کے گھر میں شاید بجلی کی بھی صحیح نہ ہو، پانی بھی نہیں آ رہا ہو، چلو بھئی میں اپنی حیثیت کے مطابق جا کے ان کے لیے کچھ سہولت کر دوں۔ کسی کے لیے پانی کی سبیل لگا دی، پانی کی ٹینکی لگا دی، پانی کا کولر رکھ دیا، کسی کے گھر برف پہنچا دیا، آسانی کر دی اس کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، یہ پرانے بزرگ حضرات ہمارے تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھے پہلے شہر میں عام مقامات پر پانی کی ٹینکیاں لگی ہوتی، لوگ جا کے اس سے پانی بھرتے تھے، پیتے تھے، حالانکہ مال و اسباب پہلے تو اتنا نہیں تھا، لیکن لوگ کیا کرتے تھے، سب مل جل کر، ایک ایثار ہمدردی کا جذبہ تھا۔ ہر مارکیٹ میں، ہر بڑی شاہراہوں کے کنارے پر پانی کی سبیلیں ہوتی تھی، ٹینکیاں ہوتی تھی، سب چیزیں ہوتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی بس سٹاپ پہ کھڑا ہے، اوپر سے سورج برس رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے، راستے میں گزر رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، پانی کی ضرورت ہے، لائٹ نہیں آ رہی، گھر میں برف نہیں بن رہا، فریج میں برف کی پانی کی ضرورت ہے۔ کسی کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنا، یقین کریں اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر ہم ان احادیث کو پڑھ لیں تو حیران ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے کوئی صدقہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا نہیں، لیسا صدقۃ اعظم، کوئی صدقہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا نہیں جتنا کہ پانی کا صدقہ ہے، کہ یہ اللہ کے راستے میں کوئی پانی تقسیم کر دے یا اس کی سبیل بنا دے۔ ایک صحابی آئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی، اور ان کی والدہ فوت ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ میری والدہ فوت ہو گئی اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ کار خیر کر لوں، تو میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً ان کو جواب میں ایک جملہ فرمایا ان کی طرف سے پانی کو جاری کر دو، یعنی پانی کا کوئی سلسلہ بنا دو۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر ایک پانی کا کنواں خریدا، اور پھر وہاں فرمایا کہ ھذہ لأم سعد، کہ یہ پانی کا کنواں آج سے ام سعد کے لیے وقف ہو چکا ہے، یعنی اس کا ثواب ان کو ان کی قبر کے اندر پہنچتا رہے گا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے دوستو۔ اور ایک عجیب روایت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس امت کے بڑے امام ہیں، انہوں نے بڑی عجیب روایت نقل کی ہے، اور یہ ہمیں آج سمجھ کے جانا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ جسمانی کتنے عوارض جڑے ہوئے ہیں نا، جسمانی کمزوریاں جڑی ہوئی، اور بعض دفعہ وہ سالوں سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے اس امت کے، بڑے درجے کے تابعی، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنا گھٹنا، ایک پیر کا گھٹنا ظاہر کیا۔ گھٹنا جو ہے یہ سطر ہے، مرد کا گھٹنا اور ناف بھی سطر ہے، لیکن انسان جیسے کسی طبیب کو دکھاتا ہے تو اس کی گنجائش، تو آ کے حضرت سے عرض کیا کہ یہ میرا گھٹنا ہے، اس میں ایک ایسا ناسور ہے، ایک ایسا زخم ہو چکا ہے جس کو 7 سال ہو گئے، 7 سال ایک زخمی ہوا، اور میں نے اس کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن یہ ناسور نہیں بھرا، اس سے مجھے جو تکلیف ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں کے رہنے والوں کے پاس پانی کی تنگی ہو، اور وہاں جا کر
فی سبیل اللہ ان کے لیے پانی کا ایک کنواں جاری کر دو، اللہ تم پہ فضل فرما دے۔ یہ شخص گیا اور جا کر ایک آبادی سے دور ایک قریہ، ایک گاؤں میں گیا عرب کے، اور وہاں ان گاؤں والوں کے لیے پانی کا ایک کنواں بنا کر اس کو وقف کر دیا فی سبیل اللہ۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ شخص آیا، پھر آ کر وہی گھٹنا عبداللہ ابن مبارک کے سامنے کھولا تو اس کا وہ زخم بھر چکا تھا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ جو شخص ایسے کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جو اس کے جسم سے جدا نہیں ہو رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ مستحقین یعنی کمزور طبقے پر پانی کا صدقہ کرے، ان کے لیے آسانی بنائے۔ تو آج تو ہمارے شہر کے اطراف میں بلکہ وسط شہر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانی کے لیے ترستے ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں، ان کے لیے پانی کی آسانی فرمائے، پانی کی سہولت ان کو دیں۔ اور میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا ہفتے کے بیان میں کہ دیکھیں بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ جو ہم اپنی ذات کی حد تک اور اپنے ایک محدود وسائل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں کہوں یار میں تو غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے کنواں یا پانی کی مشین خرید سکتا ہوں؟ ارے بھائی 100 روپے تو دے سکتا ہوں، 100 روپے کی برف لے لوں، اور یا کسی اپنے پڑوسی کو، کسی تعلق والے کو، جاننے والے کو جا کے اس کو جا کے 100 روپے کی برف خاموشی سے آپ دروازے میں دے دیں، یا میں برف والے سے کو 1000 روپے دے دوں، اس کو کہوں بھئی آپ کی دکان پہ لوگ برف لینے آتے ہیں، 10 آدمیوں کو 100 روپے کی برف وہ میری طرف سے دے دیجیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مواقع ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہم کر سکتے ہیں، انسان کرے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ گرمی کا موسم جو ظاہراً تکلیف لگ رہی ہے، حقیقت میں ایمان والوں کے لیے نیکیوں کے بہت سارے مواقع لے کے آیا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔